بخاری شریف کے اندر ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور انتہائی تیزی کے ساتھ آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے کر گئے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان حیران رہ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تیزی کے ساتھ اپنے حجرے میں گئے ہیں۔ وہاں جا کر آپ واپس آئے اور فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال رہ گیا تھا، جو غنیمت کا مال آیا تھا یا تحفے میں مال آیا تھا تقسیم، وہ میں نے کر دیا، اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر کے اندر مال رہے اور میں رات گزاروں۔ پہلے اس کو خرچ کیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے۔ آپ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ کو دیا کہ آپ اگر سلطنت چاہیں، بادشاہی چاہیں تو آپ کو بادشاہی دی جائے، تو فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور اس پہ صبر کروں، اور ایک دن کھانا کھاؤں اور اس پر شکر ادا کروں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مال و دولت کے حوالے سے معاملہ تھا۔ آپ جو کپڑے پہنا کرتے تھے وہ موٹی موٹی چادریں ہوا کرتی تھیں، خردری چادریں ہوتی تھیں۔ امامت شریف موٹے کپڑے کا آپ پہنا کرتے تھے، عمومی طور پر تہبند آپ پہنا کرتے تھے، حالانکہ ریشمی کپڑے آپ کے پاس آتے، ریشمی چادریں آپ کے پاس آتی جس میں سونے کا کام ہوا ہوتا تھا، وہ آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ اگر چاہتے تو رکھ لیتے، کون منع کرتا، بلکہ لوگ جو ہے وہ خوشی خوشی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اشیاء کو اپنے پاس نہیں رکھتے، صحابہ میں تقسیم کر دیتے، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹاٹ کا موٹے موٹے کپڑے زیب تن فرماتے۔ وجہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے کسی طرح کی غرض نہیں تھی، آپ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ کی بلندی کے طالب تھے، اور اسی کی طرف آپ متوجہ رہا کرتے تھے۔ دنیا میں جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھیجا وہ آپ نے بدرجہ اتم ادا کیا۔ دنیا کے آپ محتاج نہیں تھے، آپ دنیا کی کسی چیز کے طالب نہیں تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاس مال نہیں رکھا کرتے۔